أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ان آیات کریمہ کی تفسیر آج اللہ کی توفیق سے ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے، اہدی ہدایت دے، نہ ہم کو الصراط راستے کی، المستقیم جو سیدھا ہو، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی۔ یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اسے اس سورہ میں رکھا جو ام القرآن کہلاتی، جو السبع المثانی ہیں، وہ آیتیں جو 7 ہیں اور بار بار دہرائی جاتی تاکہ یہ دعا بھی بار بار دہرائی جائے اور بندہ یہ دعا روزانہ کرے، بالاستمرار کرے اور بالتکرار کرے۔ یہ اس دعا کی اہمیت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس دعا کا سورہ فاتحہ میں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں لوگوں کو
دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جو صراط مستقیم پر قائم ہے، اور دوسرے وہ جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کہ جو شخص اپنے چہرے کے بل چلتا ہو وہ ہدایت پر ہے یہ جو سیدھا صراط مستقیم پر چلنے والا ہو۔ یعنی لوگوں کے چلنے کی دو صورتیں، کچھ وہ جو سیدھا اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں اور چلتے ہیں اور سیدھی راہ پر گامزن ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو چل تو رہے ہیں مگر الٹے معکوس اپنے چہروں کے بل، اپنے سروں کے بل۔ معنی یہ ہے کہ جو شخص صراط مستقیم پر قائم ہے وہ سیدھا ہے، وہ استقامت پر ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اور جو لوگ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں وہ گویا اپنے سروں کے بل کھڑے ہیں اور سروں کے بل چل رہے ہیں۔ چنانچہ ہر شرک کرنے والا، ہر بدعتی انسان اور ہر وہ شخص جو صراط مستقیم سے ہٹا ہوا، توحید سے ہٹا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا، بظاہر وہ کتنے رتبے کا مالک کیوں نہ ہو مگر شرعی اصطلاح میں وہ اپنے سر کے بل کھڑا ہے اور سر کے بل چل رہا ہے، اور قیامت کے دن فعلاً کچھ لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اپنے سروں کے بل چلتے ہوئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کی خبر دی کہ کچھ لوگ حساب و کتاب کے لیے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اپنے سروں کے بل چلتے ہوئے، تو صحابہ نے تعجب کیا کہ کیف یمشون علی رؤوسہم، کہ لوگ اپنے سروں کے بل کیسے چلیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذی امشاہم علی ارجلہم لقادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، جس ذات نے انہیں پاؤں اور ٹانگوں پر چلنے کی توفیق دی وہ ذات انہیں سروں اور چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر۔ جس ذات کی یہ قدرت ہے کہ اس نے انہیں ٹانگوں کے بل چلایا، وہ ذات اس چیز پر بھی قادر ہے کہ انہیں سروں کے بل چلائے۔ تو آج جو صراط مستقیم سے سرکے ہوئے ہٹے ہوئے ہیں گویا وہ اپنے سروں کے بل کھڑے ہیں، ان کا ہر کام الٹا ہے، اور کل قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے بھی وہ سروں کے بل چلاتے ہوئے لائے جائیں گے اور اس طرح اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گی۔ تو اس آیت کریمہ سے اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے صراط مستقیم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے والا، صراط مستقیم کا سالک بالکل ایک سیدھا انسان ہے، سیدھا قائم ہے اور اپنے قدموں کے بل چل رہا ہے اور سیدھے راستے پر رواں دواں ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کی تکریم ہوگی، اس کا اعزاز ہوگا۔ لیکن جو لوگ آج صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں وہ گویا الٹے ہیں عقیدے کے، منہج کے، ہر چیز کے، اور الٹے کھڑے ہیں اپنے چہروں کے بل، اور قیامت کے دن انہیں الٹا چلا کر، سروں کے بل چلا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اس سے صراط مستقیم کی اہمیت واضح ہوتی۔ اہدنا
اہدے کا معنی ہدایت دے، نہ ہمیں. اہدے یہ صیغہ امر ہے، اس کو صیغہ امر کہیے، صرف امر نہ کہیے. امر کا معنی ہوگا کہ آپ اللہ کو امر دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے. صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر کے 3 استعمال ہیں. ایک ہے چھوٹے کا بڑے کو امر کرنا، یہ بمعنی دعا ہوگا، بمعنی دعا، بمعنی طلب، علی سبیل التواضع. اگر چھوٹا بڑے کو امر کے صیغے سے کوئی بات کہے تو وہ دعا اور طلب تواضع کی بنا پر. اور اگر بڑا چھوٹے کو امر کا صیغہ کہے تو وہ حکم ہے، وہ امر ہے، علی سبیل الاستعلاء، کہ حکم دینے والا بلند ہے، غالب ہے اور بڑا ہے. اور اگر یہ صیغہ امر کا استعمال برابری کی بنا پر ہو، یعنی آمر اور معمور دونوں ہم سطح اور برابر ہیں، تو اس کو التماس کہا جاتا ہے. تو یہ امر کے 3 معنی یہاں سامنے آئے. ایک امر بمعنی حکم علی سبیل الاستعلاء، بلندی، غلبے، طاقت اور قہر کی بنا پر حکم دینا. اور ایک امر بمعنی طلب علی سبیل التواضع، جھک کر اور تواضع اختیار کرتے ہوئے کسی چیز کو طلب کرنا. اور ایک امر علی سبیل المساوات یا تسویہ، کہ برابری کی سطح پر آپ کسی کو صیغہ امر سے بات کریں یا مخاطب ہوں تو اس کو التماس کہا جاتا ہے. یہاں دعا ہے، ہم بندے اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں تواضعاً، اور طلب کر رہے ہیں انتہائی تواضع کے انداز میں، اہدے، ہدایت دے. اللہ تعالیٰ کا امر بھی ہے کہ مجھ سے ہدایت طلب کرو. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، سب گمراہ ہو. اور ہدایت میں صرف وہ بندہ ہے جس کو میں ہدایت دوں. اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے. ہدایت پر کون ہے؟ جسے میں ہدایت دوں، باقی تم سب گمراہ ہو. فاستہدونی، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا. تو اللہ تعالی نے تمام بندوں کے گمراہ ہونے کی خبر دی، اور یہ بتایا ہے کہ ہدایت کے خزانے میرے پاس ہیں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو. امر دیا، حکم دیا کہ مجھ سے ہدایت طلب کرو. یہ فرمان بالکل ویسا ہی ہے جیسے سورہ والعصر کا مضمون ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک سارے انسان خسارے میں، گمراہی میں، گھاٹے میں اور بڑے نقصان میں، سارے انسان. حدیث کا مضمون بھی یہی ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو، گھاٹے میں، نقصان میں. نقصان سے بچے گا کون؟ نکلے گا کون؟ گمراہی سے بچے گا کون؟ الا من ہدیت، جسے میں ہدایت دوں. فاستہدونی، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا. تو اللہ رب العزت نے ہدایت طلب کرنے کا حکم دیا. اس حکم کی تعمیل میں یہ دعا اہدنا، ہدایت دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں، اسی حکم کی تعمیل میں. سوال یہ کہ بندہ یہ دعا کر رہا ہے نماز میں، تو اس کو ہدایت تو مل چکی، پھر یہ طلب کیسی؟
یہ طلب یہاں دو معنوں میں، اہدنا اے ثبتنا علی الہدایہ، اور یہ تفسیر جناب علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین اور جناب ابی بن کعب سے منقول ہے. انہوں نے اہدنا کا معنی ثبتنا علی الہدایہ کہ یا اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت رکھ، قائم رکھ. بڑی اہم دعا ہے یہ کہ ہدایت انہیں عطا فرما دی، چھین نہ لینا ہم سے. بہت سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس گمراہی سے بچانا. ثبتنا علی الہدایہ، ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمانا. یہ دعا بڑی اہم ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. یہ آپ کی دعا تھی. اور ایک بار ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، اور اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے اور جس طرف چاہے پھیر دے. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات ہے، جب چاہے دلوں کو پھیر دے. تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر اور ایمان پر، دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہو. تو اہدنا، ہمیں ہدایت دے، معنی ثبتنا، ہمیں ہدایت پر ثابت رکھ، ثابت رکھنا. ہمارے قدم متزلزل نہ ہوں، ڈگمگا نہ جائیں، بلکہ ثابت اور قائم رہیں. دوسرا معنی اہدنا اے زدنا ہدایتاً، کہ ہماری ہدایت کو اور بڑھا دے اور اس میں اضافہ فرما. یہ اہل الحدیث کا معرکۃ الآراء عقیدہ ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان، رحمان کی اطاعت کرو گے ایمان بڑھے گا، اور شیطان کی اطاعت کرو گے ایمان گھٹے گا. تو یہاں پر اہدنا بمعنی زدنا فی الہدایہ، ہمیں ہدایت میں اور بڑھا، ہمارے ایمان میں اور اضافہ اور ترقی عطا فرما. والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرماتا ہے اور ان کو ترقی دیتا ہے. تو یہاں اہدنا ان بندوں کے لیے جو ہدایت یافتہ ہیں، اس کے دو معنی، اہد ہدایت دے نہ ہمیں، ایک معنی ثبتنا، ہمیں ہدایت پر ثابت رکھنا، ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا، اور دوسرا ہدایت میں اضافہ فرمانا، ایمان میں ترقی ہو. معنی ایسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمانا جن کے نتیجے میں ہماری ہدایت و ہمارا ایمان بڑھتا جائے بڑھتا جائے. اہدنا، طلبہ جانتے ہیں اہد کون سا صیغہ ہے؟ ہاں جی، امر کا، ہاں کیا صیغہ امر ہے نا. اس میں سوچنے کی کون سی بات، امر ہے اور اس کا فاعل کیا ہے وہ، ہاں انت ضمیر محذوف. اس امر کا فاعل لازماً مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ انت فاعل اور نہ مفعول، مفعول اول کہہ لیجیے. الصراط المستقیم مفعول ثانی. اس طرح یہ پورا جملہ فعل، فاعل اور دو مفعول. انشائیہ ہے یا خبریہ ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، انشائیہ. تو اہدنا الصراط المستقیم،
ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی۔ ہدایت اس کے 3 استعمال ہیں۔ کبھی تو اپنے معمول کی طرف حرف کے بغیر متعدی ہوتا ہے، کسی واسطے کے بغیر، براہ راست، جیسے یہاں ہے اہدنا الصراط المستقیم، کسی حرف کے بغیر اپنے معمول کی طرف متعدی۔ اور کبھی بواسطہ حرف متعدی ہوتا ہے، اور حرف کی 2 قسمیں، ایک لام اور ایک الہ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہاں پر یہدی متعدی ہے اپنے معمول کی طرف بواسطہ حرف لام کے، یہدی للتی ہی اقوم۔ اور کبھی متعدی ہوتا ہے بواسطہ الہ، انک لتہدی الی صراط مستقیم، بواسطہ الہ۔ یہ تینوں استعمال۔ معنی میں فرق ہے؟ نہیں۔ کچھ لوگوں نے معنی کے فرق کی بات کی ہے، لیکن نہیں۔ ہر مقام پر ہدایت کا معنی کیا ہوگا؟ جو سیاق و سباق سے واضح ہوگا، بلا حرف متعدی ہو، یا حرف لام سے متعدی ہو، یا حرف الہ سے متعدی ہو۔ ہدایت کے معنی کا تعین جملے کی ساخت اور سیاق و سباق سے ہوگا۔ اصل میں ہدایت کے 2 معنی، ایک ہے راستہ دکھانا، راستہ دکھانا، اور ایک ہے منزل تک پہنچانا۔ یہ دونوں ہدایتیں۔ آپ سے پوچھا البروج کہاں ہے، آپ اس کو راستہ دکھا دیں، بھائی سیدھے جانا، پھر دائیں طرف مڑ جانا، اور پھر آگے وہ البروج آ جائے گا۔ یہ راستہ دکھا دیا آپ۔ اور ایک ہے جس شخص نے پوچھا البروج کہاں ہے، اس کا ہاتھ آپ نے پکڑ لیا اور اس کو البروج آپ نے ساتھ پہنچا دیا، منزل تک پہنچا دیا۔ تو ایک ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھانا، یہ بھی ہدایت ہے۔ اور ایک ہے منزل تک پہنچانا، الایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا، یہ بھی ہدایت ہے۔ جو ہدایت دین ہے اس میں یہ دونوں معنی ممکن ہیں، راستہ دکھانا اور ہدایت کو دل میں داخل کرنا، جو منزل اصل منزل ہے۔ ہدایت دین میں جو پہلا معنی ہے راستہ دکھانے کا، یہ ہر بندہ کر سکتا ہے۔ انبیاء کا وظیفہ، صالحین کا وظیفہ، صدیقین کا وظیفہ، وہ راستہ واضح کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، راستہ دکھانا ہے یہ۔ مگر کوئی شخص، کوئی مخلوق، کوئی نبی یہ اختیار نہیں رکھتی کہ ہدایت کسی بندے کے دل میں ڈال دے، یہ اللہ کا کام۔ منزل تک پہنچانا باعتبار ایمان کے، باعتبار ہدایت کے، یہ خالق کائنات کا کام ہے، اس کا فعل ہے، کوئی انسان اس پر قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انک لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب آپ ہدایت نہیں دے سکتے حتیٰ کہ اس شخص کو بھی جو آپ کا محبوب ہو، جس سے آپ کو محبت ہو اور آپ چاہتے ہو کہ یہ ہدایت پر آ جائے، اسے بھی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اور جو محبوب نہ ہو اسے بالاولیٰ نہیں دے سکتے، اپنے محبوب کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ابو طالب پر بڑی محنت کی، اس نے قبول نہیں کی۔ آپ کی چاہت تھی، وہ آپ کے محبوب چچا تھے، بڑے آپ کے مددگار تھے، اور بڑا آپ سے پیار کرنے والے تھے، بہت کوشش کی، حتیٰ کہ تا دم حیات بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، اور آپ اس کی
چارپائی پر بیٹھے ہوئے اسے دعوت دے رہے ہیں، یا عم قل لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، لیکن نہیں پڑھا۔ ساتھ اس کے رفقات ہے ابو جہل وغیرہ، اور وہ ہر دعوت پر کہتے کہ ترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین سے منہ پھیر لو گے، اعراض کر لو گے۔ جب آخری سانس اس کی نکلی ابو طالب کی، تو زبان پر یہ الفاظ تھے کہ انا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے رفقت الصالحین بہت ضروری، نیکوں کو اپنا دوست بناؤ۔ دوست اگر برے ہوں گے مشورے ان کے ایسے ہی ہوں گے۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر دعوت دے رہے ہیں اور وہ متردد ہے قبول کروں یا نہ کروں، لیکن گندے دوست گندی بات کر رہے ہیں اور اس پر اس کو قائم رکھا۔ اگر وہ نہ ہوتے ممکن ہے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کر لیتا، جیسے یہودی کے بچے نے قبول کر لی تھی، وہ بھی موت کے وقت بستر مرگ پر تھا، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا تو باپ نے اچھا مشورہ دے دیا، اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ الحمدللہ الذی انجاہ بی من النار، اس اللہ کا شکر جس نے اسے میری دعوت سے جہنم سے بچا دیا۔ تو انک لا تہدی من احببت، جو آپ کا محبوب ہو، آپ کا دوست ہو، جس کی ہدایت کے آپ حریص ہوں، اسے بھی آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور اس کے برعکس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض کفار کا نام لے لے کر بد دعا کر رہے ہیں۔ قنوت نازلہ میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، اپنے اختیار سے آپ ان کو بد دعائیں کیوں دے رہے ہیں؟ منع کر دیا۔ اور یہ سارے کفار، چار کا نام آتا ہے، ان چاروں کفار نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ جن کی ہدایت کی آپ کو چاہت تھی اسے ہدایت نہیں ملی، جن کے لیے بد دعا کر رہے ہیں ان کو ہدایت مل گئی۔ معنی اللہ کا اختیار۔ تو ہدایت کے دو معنی، ایک ہے راستہ دکھانا، راستہ سمجھانا، یہ کام میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، انبیاء و مرسلین نے یہ کام کیا۔ اور ایک ہے ہدایت کو دل میں ڈال دینا، دل میں داخل کر دینا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو پہلا معنی الدلالہ کہلاتا، الدلالہ، راستہ واضح کرنا۔ دوسرا معنی التوفیق، توفیق دے دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اہدنا میں دونوں معنی اللہ تعالیٰ سے، دونوں معنی ہم طلب کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں راستہ دکھا دے، روشن کر دے، شرع صدر عطا فرما دے، راستہ کھول دے، منور فرما دے، ہمیں دلائل کا فہم عطا فرما دے، یہ پہلا معنی۔ اور دوسرا، اس راستے کو، ان دلائل کو ہمارے دل میں ڈال دے، معنی توفیق عطا فرما دے، عمل کی اور قبول کی۔ تو یہ جہاں میں دونوں معنی، ہدایت دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں کس کی؟ الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی۔ الصراط المستقیم یہاں جو سب سے اہم بات جس پر غور کرنا چاہیے اور اچھی طرح اس کا فہم لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکیدوں کے ساتھ یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ جس چیز کا نام صراط مستقیم ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ بھی مخصوص اور متعین راستہ ہے، مبہم نہیں، ایک ہی راستہ اور مخصوص راستہ ہے، متعین راستہ ہے، دو تین چار راستے نہیں ہیں، ایک ہی راستہ ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے بلکہ واضح، متعین اور مخصوص راستہ۔ طلبہ غور کریں، الصراط جمع ہے یا واحد ہے؟ واحد ہے نا، مانا وہ راستہ ایک ہے، وہ راستہ ایک ہے۔ راستے کئی ہوتے
تو سبل کا لفظ آتا، سبل یا طرق، اہدنا الطرق المستقیم یا سبل المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستوں کی ہدایت ہے، لیکن جمع نہیں، واحد معنی وہ راستہ ایک ہے، اور وہ ایک راستہ بھی مخصوص ہے، مبہم نہیں ہے، بالکل متعین ہونے کی دلیل یہاں 4 قرائن ہیں اس راستے کے مخصوص ہونے کی۔ نمبر 1 الصراط، معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ معرف باللام، اور معرف باللام یہ تخصیص اور تعیین پر دلالت کرتا ہے، مانا وہ راستہ متعین ہے، وہ راستہ مخصوص ہے۔ اچھا، معرفہ اور ساتھ اس کی صفت آ گئی، موصوف بھی ہے نا، یہ اس کی صفت آ گئی، مزید تاکید پیدا ہو گئی اس الصراط کی، مزید ایک تعین ہمارے سامنے آ گیا، یہ 2 تاکیدیں ہو گئی۔ آگے صراط الذین، یہ صراط بدل ہے پہلے صراط سے، اور بدل بھی للتوکید ہوتا ہے، بدل ہے، صفت بھی کہہ سکتے ہیں، بدل ہو تو برائے تاکید اور صفت ہو تو برائے ایضاح، بدل مؤکد او صفت موضحۃ، اور یہ سب تاکید ہے۔ صراط اور صراط الذین، صراط مضاف، الذین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مزید تعریف پیدا کرتا ہے، اضافت میں بھی تعیین، تخصیص اور تاکید۔ اب 5 قرائن ہمارے سامنے، الصراط کا واحد ہونا، الصراط کا معرف باللام ہونا، الصراط کا موصوف ہونا، آگے صراط پہلے الصراط کی تاکید ہونا، بدل ہونا، اور پھر صراط الذین یہ اضافت، یہ بھی اس میں تخصیص پیدا کر رہی، مانا بڑی ایک وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے آ گئی کہ صراط مستقیم ایک راستہ ہے، کئی راستے نہیں ہیں، اور واضح راستہ ہے، بالکل متعین اور مخصوص راستہ ہے، نہ تو اس میں جہالت ہے، نہ اس میں کوئی ابہام ہے، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی تاریکی، ایک ہی راستہ۔ شریعت مطہرہ میں جہاں بھی صراط مستقیم کا ذکر ہوا واحد کے صیغے سے ہوا، اور جہاں بھی باطل راستوں کا ذکر ہوا تو جمع کے صیغے سے ہوا۔ جعل الظلمات والنور، اللہ نے ظلمات پیدا کی اور نور پیدا کیا۔ ظلمات، ظلمت کی جمع اندھیرے، صراط مستقیم کی سوا جو بھی راستے ہیں وہ اندھیرے ہیں، وہ ظلمات ہیں، جمع کا صیغہ ہے، مانا باطل راستے بے شمار، اور النور یہ حق کا راستہ، صراط مستقیم واحد کا صیغہ، انوار نہیں ہے، انوار جمع ہے، نور واحد کا صیغہ۔ صراط مستقیم ایک راستہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات۔ دو دفعہ استعمال ہوا صراط مستقیم کا نور کے لفظ کے ساتھ جو کہ واحد ہے، اور 2 ہی جگہ باطل راہوں کا ذکر ہوا ظلمات کے لفظ کے ساتھ جو کہ جمع ہے، معنی باطل میں تعدد ہے، وہ راستے بہت سے ہیں، حق راستہ ایک ہی، اور اس کی صریح دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث کہ افترقت اليہود علی 71 ملة وافترقت النصارى على 72 ملة وستفترق امتی على 73 ملة۔ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، اور میری امت کے 73 بنیں گے، 73 فرقے،
فرمایا کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ وہ ایک بصیغہ واحد، سوائے ایک کے، وہ حق ہے، وہ صراط مستقیم۔ اور باقی 72 جو ہیں وہ فرقے باطلہ، ایسے فرقے جن میں کوئی نہ کوئی گمراہی کی سبیل ہے۔ تو اس حدیث نے اسی نقطے کو واضح کیا کہ حق اور صراط مستقیم ایک راستہ ہے، اور باطل راستے بہت، ان میں تعدد ہے، اور پھر یہ راستہ روشن ہے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ترکتکم علی البیضاء، اور ایک حدیث میں علی المحجۃ البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک روشن اور واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس راستے کی رات بھی دن ہے، اس راستے کی رات بھی دن ہے، مانا تاریکی نہیں ہے کوئی، روشنی ہی روشنی، وضاحت ہی وضاحت، صراحت ہی صراحت، کوئی ابہام نہیں، کوئی تاریکی نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، بالکل واضح اور روشن راستہ، الصراط المستقیم۔ المستقیم کا معنی سیدھا راستہ، لا اعوجاج فیہ، جس میں کوئی کجی نہ ہو، موڑ نہ ہو دائیں اور بائیں۔ یہ صراط مستقیم کی اور وضاحت ہے کہ وہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، انحراف نہیں ہے، میلان نہیں ہے دائیں یا بائیں، گھومنا گھمانا نہیں ہے، بالکل سیدھا راستہ، بالکل سیدھا۔ جب خط مستقیم ہوگا تو اس کی ابتدا بھی ہوگی، انتہا بھی ہوگی۔ خط مستقیم کی ایک نقطہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، دوسرا نقطہ جہاں پر اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ ان دو خطوں کو ان دو نقطوں کو جو خط ملائے گا، سب سے چھوٹا خط وہ خط مستقیم ہوتا ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے اور ایک یہ ہے، سیدھا خط سب سے چھوٹا ہے۔ اس خط کو آپ یہاں سے شروع کریں اور گھما کر لائیں، کبھی ایسے موڑیں کبھی ایسے موڑیں، پھر دائیں پھر بائیں، پھر کرتے کرتے اس سے مل تو جائے گا مگر بہت گھوم گھما کر۔ وہ صراط مستقیم نہیں ہے، وہ خط مستقیم نہیں ہے۔ خط مستقیم سیدھا خط ہے، سیدھا راستہ ہے جو بڑی آسانی سے، بڑے اختصار کے ساتھ دو نقطوں کو ملاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صراط مستقیم کا نقطہ آغاز ہم لوگ ہیں، دنیا ہے، اور نقطہ اختتام جنت ہے۔ جنت میں داخل کرنے والا اقرب خط خط مستقیم ہے، صراط مستقیم، جو بالکل واضح ہے، متعین ہے، مخصوص ہے اور ایک ہی ہے۔ اسی کی طلب کی دعا ہو رہی ہے، اور اسی خط کو تلاش کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، جو کہ حقیقی کامیابی۔ اور خط مستقیم سے جو لوگ دور ہوں گے وہ گمراہ ہوں گے، وہ گمراہ ہوں گے، اور ان کو منزل نصیب نہیں ہوگی، منزل حاصل نہیں ہوگی۔ اسی لیے صراط مستقیم کے بارے میں علماء، صحابہ، ان کی مختلف تعبیریں منقول ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ خط مستقیم، صراط مستقیم، اہدنا صراط المستقیم، اے اہدنا دینک الحق، دین حق، دین حق صراط مستقیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ ہم نے دین مکمل کر دیا، یہ کامل دین صراط مستقیم، ایسا کامل جس میں کسی ایک نقطے کی زیادتی کی نہ گنجائش ہے نہ حاجت ہے، کامل اکمل دین ہے، کسی بدعت کی گنجائش نہیں۔
صراط مستقیم ہے، اللہ تعالیٰ کا دین حق. یہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، اور جناب جابر سے اس کی تفسیر منقول ہے. فرماتے ہیں کہ ہوا دین الاسلام، ایک ہی معنی ہے، دین اسلام. صراط مستقیم دین اسلام، صراط مستقیم دین اسلام. تیسرا معنی جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں ہوا کتاب اللہ، صراط مستقیم کتاب اللہ ہے، قرآن پاک. اور ظاہر ہے کہ یہ معنی بھی بالکل ممکن ہے، کیونکہ صراط مستقیم سیدھے راستے کا نام ہے. اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور یہ قرآن جس راستے کی ہدایت دیتا ہے وہ اقوم راستہ ہے، بالکل سیدھا، بالکل واضح روشن. یہ تفسیر انتہائی اقرب ہے ابن مسعود کی. اور چوتھا معنی ابو العالیہ علماء تابعین میں سے ان کا قول ہے کہ صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض مفسرین نے یہ قول ابن عباس کی طرف منسوب کیا ہے کہ صراط مستقیم رسول اللہ ہے، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. مانا وہ منہج، وہ راستہ جس میں رسول اللہ گامزن تھے وہ عطا فرما دے. پانچواں معنی ایک اور علماء تابعین میں سے سعید بن جبیر، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، مطلب الصراط المستقیم السنہ والجماعہ، یہ راستہ نبی علیہ السلام کی سنت کا اور جماعت کا. جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت. وہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، آپ نے کہا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی. وہ کون ہے؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی. اسی حدیث کو سامنے رکھ کر یہ تفسیر سعید بن جبیر کی کہ صراط مستقیم جو ہے وہ سنہ کا راستہ، یعنی ما انا علیہ، اور والجماع اے وہ اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، یہ صراط مستقیم. اور چھٹا معنی صراط مستقیم کا ایک محدث ہیں سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ. یہ سہل کا قول ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ سنہ اور الجماع کا راستہ، السنہ والجماع. یہ سہل کا قول. جو ابو العالیہ قول وہ آپ اصلاح کر لیں. ابو العالیہ کا قول جو ہے سعید بن جبیر کا قول فرماتے ہیں کہ ہوا رسول اللہ و اصحابہ و صاحبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو صحابہ ابو بکر اور عمر، ان کا راستہ صراط مستقیم. اور ایک تفسیر منقول ہے بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ، علماء محدثین میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تمام تفسیریں سامنے آ گئیں، ان میں کوئی تعارض نہیں. ان تفسیروں میں اختلاف ہے. اختلاف کی دو قسمیں ہیں نا، ایک ہے اختلاف تنوع اور ایک ہے اختلاف تضاد. اختلاف تنوع یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی مختلف انواع ہوں، کسی نے کسی نوع کو ذکر کر دیا اور کسی نے کسی نوع کو ذکر کر دیا. یہ اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں. اور تمام معنی متحد ہیں، نتیجہ ان کا ایک ہی ہے، متحد ہے. اور اختلاف تضاد اگر ہو تو پھر ترجیح کی صورت اختیار کرنی پڑے گی. جیسے المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ مطلقات اور مطلقہ عورتیں جو ہیں وہ 3 قروء انتظار کریں، ان کی عدت 3 قروء. قروء قر ان کی جمع، اور قر ان کی 2 تفسیریں منقول ہیں، ایک حیض اور ایک طہر، اور دونوں متضاد ہیں. یہاں ترجیح کی شکل دیکھنی پڑے گی.
اور دلائل سے یہ بات راجع ہوتی ہے کہ قرب مانا حیض ہے. یہ اختلاف تنوع نہیں، اختلاف تضاد ہے. اور یہاں جو صراط مستقیم کی تفسیریں ہم نے پڑھی وہ اختلاف تنوع ہیں، یعنی صراط مستقیم کی بہت سی انواع. مانا کتاب اللہ بھی صراط مستقیم ہے، سنت رسول اللہ بھی صراط مستقیم ہے، اور السنہ والجماعہ بھی صراط مستقیم ہے، دین اسلام بھی صراط مستقیم ہے، دین حق بھی صراط مستقیم ہے. ان کو تعارض نہیں ہے. تو یہ اختلاف ہے تنوع کہلاتا ہے. مختلف انواع کا ذکر ہو، نتیجہ ایک ہی ہو. تو یہ تمام تفسیریں حق ہیں اور قابل قبول، ان میں کوئی تضاد یا کوئی تعارض نہیں ہے. بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ صراط مستقیم کی جو بہت سی صورتیں ہیں، کتاب اللہ صراط مستقیم ہے، سنت رسول اللہ صراط مستقیم ہے، یہ دین کامل صراط مستقیم ہے، اور نتیجہ سب کا ایک ہی ہے. اللہ اور کے رسول کی بات ایک ہی ہے، قرآن اور حدیث کی بات ایک ہی ہے، دونوں اللہ کی وحی ہیں. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ وحی غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا. تو وہ اختلاف الگ ہے جو کہ مذموم ہے، اور یہاں اختلاف تنوع جو کہ مطلوب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اهدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں الصراط المستقیم کی، اس راستے کی جو سیدھا ہے. وہ ایک ہی راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، واضح راستہ ہے، مخصوص راستہ ہے، متعین راستہ ہے. یہ تمام صفات اس آیت کریمہ سے ہمارے سامنے آ گئیں. بہت سے جو انداز اور اسالیب تاکید کے استعمال ہوئے، ان اسالیب سے بھی واضح ہو گیا کہ صراط مستقیم ایک ہی راستے کا نام ہے. صراط مستقیم میں تعدد نہیں ہے، باطل میں تعدد ہے، باطل راہ بے شمار ہیں، حق راستہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد یہ بات نوٹ کر لو کہ اللہ تعالی تک پہنچانے والا راستہ صراط مستقیم ہے. بس ہم سب کا مطلوب تو یہی ہے نا، اللہ کا قرب، اللہ تعالیٰ تک رسائی، اس کی محبت کا حصول، اس کی رضا کا حصول، اس کی رحمت کا حصول، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا. وہ پہنچنا اسی راستے سے ممکن ہے. بس یہ بڑے اہم نکات ہیں. اسی راستے سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا. قرآن کی ایک آیت، اس پر غور کرتے ہیں. کیا وہ آیت کریمہ؟ هذا صراط علی مستقیم، هذا صراط علی مستقیم. یہ آیت کریمہ سیدھی عبارت یوں بنتی ہے، هذا صراط مستقیم علی، هذا صراط مستقیم علی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے علی، مجھ پر. یہ علا جو ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک ہے علا بمعنی الہ، علا بمعنی الہ. اسے یعنی قاعدے کی زبان میں تناوب کہتے ہیں. تناوب، ایک حرف کا دوسرے حرف کی جگہ آنا، ایک حرف کا دوسرے حرف کا معنی دینا. یا کلمہ تو علا ہے لیکن بمعنی الہ ہے.
ھذا صراط مستقیم الیہ، یہ معنی بنے گا. کیا معنی؟ یہ سیدھا راستہ ہے میری طرف پہنچانے والا، الیہ میری طرف، یہ سیدھا راستہ ہے میری طرف پہنچانے والا. الا بمعنی الی. معنی یہ بات نوٹ کر لو کہ میری طرف اور کوئی راستہ نہیں پہنچائے گا سوائے اس صراط مستقیم کے، اور کوئی راستہ نہیں. یا پھر اللہ اپنے اصل معنی پر قائم رکھو اسے. ھذا صراط مستقیم علیہ، پھر علیہ کے دو معنی ہوں گے. ایک یہ کہ علیہ بیانہ، یہ سیدھا راستہ مجھ پر، معنی اس کا بیان مجھ پر ہے، کسی مفتی کے فتوے پر نہیں، کسی امتی کے قول پر نہیں، کسی کے ملفوظات پر نہیں، بلکہ صراط مستقیم کا بیان مجھ پر ہے. اللہ فرما رہے. اور دوسرا معنی اس کی توفیق اور ہدایت بھی مجھ پر ہے، وہ بھی میں دوں گا. بیان بھی میرے ذمہ اور اس کی توفیق بھی میرے ذمہ. اس معنی میں قرآن کی ایک اور آیت ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ پر ہے سیدھا راستہ. اللہ پر ہونے کا کیا معنی؟ نمبر ایک، سیدھے راستے کا بیان اللہ پر ہے، اسے بنانا وضع کرنا اللہ پر ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سب کے لیے شریعت اور منہاج ہم نے بنائی. اللہ فرما رہا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا راستہ اللہ پر ہے. معنی سیدھا راستہ بنانا، اسے وضع کرنا، اس کا بیان اللہ پر ہے، کسی انسان پر نہیں. جس کو اللہ عطا فرمائے گا نبی کی نبوت کی صورت میں، وہ اللہ کے حکم سے اسے آگے پیش کرے گا، مگر اس راستے کا وضع یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا منصب ہے، کسی انسان کا منصب نہیں. دوسرا معنی کیا ہے کہ اس کی توفیق بھی ہمارے ذمہ. ان علینا جمعہ وقرآن، اور آگے ثم ان علینا بیان، آپ پر وحی اترتی ہے، آپ خاموشی سے سنیں. آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے، آپ کی زبان پر اسے جاری کرنا اور پڑھوانا ہمارا کام ہے، اور اس کی تفسیر بھی تشریح بھی ہمارا کام ہے. وعلی اللہ قصد السبیل، سیدھا راستہ اللہ پر ہے، اس کو بنانا بھی اللہ پر ہے اور اس کی توفیق دینا بھی اللہ پر. سورۃ اللیل میں ان علینا للہدی، ان علینا للہدی، بے شک ہدایت دینا ہم پر ہے. یعنی ہدایت کو بنانا اور ہدایت کی توفیق دینا، یہ دونوں ہماری ذمہ داری، کسی مخلوق کی ذمہ داری نہیں. ہم مخلوق راستہ سمجھا سکتی ہے، راستہ دل میں ڈال نہیں سکتی. ان علینا للہدی، بلا شبہ ہدایت ہمارے ذمہ ہے. ان ہدایت کو بنانا اور ہدایت کو دل میں ڈالنا یہ ہماری ذمہ داری. ایک مقام پر قرآن نے توحید کو صراط مستقیم کہا ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم. بنا توحید صراط مستقیم، جو توحید پر قائم ہے وہ سیدھا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، وہ سیدھا چل رہا ہے
رواں تھا صراط مستقیم کی طرف. اور جو توحید پر قائم نہیں وہ مکبن علی وجہ، اپنے چہرے کے بل قیامت کے دن بھی پیش ہوگا اپنے چہرے کے بل چلتے ہوئے. تو توحید صراط مستقیم. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات وعدے کی کہ وحی کے ساتھ تمسک، وحی کو یعنی کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنا، یہ صراط مستقیم. فرمایا کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. اے میرے حبیب مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو. کیا؟ جو آپ کو وحی دی جا رہی، ہماری وحی کو مضبوطی سے تھام لو. انک علی صراط مستقیم، بلا شبہ آپ ہی صراط مستقیم پر، بلا شبہ یہی صراط مستقیم ہے، اللہ کی وحی کو تھامنا. ایک مقام میں فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے. جس راہ پر چل رہے ہو اس راہ پر اگر رب ہے ان تمام مواصفات کے ساتھ جو شریعت نے پیش کی، توحیدا و ایمانا و اطاعتا، تو بندہ صراط مستقیم پر. اور اگر رب نہیں ہے یا ہے مگر تمہاری اپنی مرضی کا، تو صراط مستقیم نہیں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آپ مرسلین میں سے ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. معنی جس راہ پر چل رہے ہو اس پر اگر رسول اللہ موجود ہیں، باعتبار اطاعت کے، باعتبار اتباع کے، باعتبار ایمان کے، باعتبار محبت کے، باعتبار تعظیم کے، وہ صراط مستقیم. اور اگر رسول اللہ موجود نہ ہو یا موجود تو ہو مگر آپ کی اپنی مرضی کے مطابق، محبت ہے، تعظیم ہے مگر اطاعت نہیں، اتباع نہیں، تو صراط مستقیم نہیں ہے. صراط مستقیم کو پہچان لو ان تمام نصوص کی روشنی میں. توحید صراط مستقیم ہے، وحی کے ساتھ تمسک صراط مستقیم ہے. اللہ تعالیٰ کے جس راستے پر، اللہ جس راستے پر موجود ہے وہ راستہ صراط مستقیم ہے. رسول اللہ موجود ہے، وہ راستہ صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا معنی کہ اس کو اس کی توحید کے ساتھ قبول کرو، ایمان کے ساتھ قبول کرو، اس کی اطاعت کے ساتھ قبول کرو. رسول اللہ کا موجود ہے نا، وہ تمام حقوق جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے، شریعت نے متعین کیے ہیں، ان تمام حقوق کے ساتھ رسول اللہ کو مانو تو وہ صراط مستقیم. یہ صراط مستقیم کی وضاحت چند نصوص کی روشنی میں. تو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی صراط مستقیم کے تعلق سے، وہی ہم ختم کرتے ہیں اس پہلی نشست میں کہ لوگوں کی دو قسمیں، کچھ صراط مستقیم پر وہ سیدھے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے سروں کے بل کھڑے ہیں، ہر کام ان کا الٹا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے، سرکے ہوئے. دو قسمیں. تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل، شدت سے، کثرت سے ہم یہ دعا کرتے. ابن تیمیہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی اہدنا الصراط المستقیم دعا کرو تو تینوں معنی اپنے دل میں حاضر رکھو. تینوں معنی ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی. پہلا معنی یہ کہ ہدایت عطا فرما دے، کوئی اگر گمراہی ہو، ہمارے اندر کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو، اس کو دور کر دے. دوسرا معنی ہدایت پر ثابت قدمی دے دے، ثبتنا، ہدایت پر ثبات عطا فرما دے. اور تیسرا معنی ہدایت کا اضافہ، اس میں اضافہ ہو،
ہم آگے بڑھتے ہی جائیں، کوئی کمی اور کوئی نقص نہ ہو، کیونکہ ایمان بعض بندوں کا بڑھتا ہے اور بعض کا کم ہوتا ہے۔ رحمان کی اطاعت ہوگی ایمان بڑھے گا، رحمان کی نافرمانی ہوگی ایمان کم ہوگا۔ تو صراط مستقیم کی ہدایت دے، مانا ہدایت میں اضافہ فرما، اس کو بڑھاتا رہے، اس میں کمی واقع نہ ہو۔ یہ ایمان کا اضافہ سچے ایمان کی علامت ہے اور سچی ہدایت کی علامت ہے۔ بالتوفیق ہو بإذن اللہ تعالی، انشاءاللہ دوسری مجلس میں بات کریں گے۔ بارک اللہ فیک۔